السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، آئی ایم ڈاکٹر محمد انصاری، اسسٹنٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرکس، اور آج میں آپ کے لیے امیونائزیشن یعنی ویکسینیشن بچوں کے حفاظتی انجیکشنز کے بارے میں ایک معلوماتی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ بچوں کو حفاظتی ویکسین کس طرح لگوانی چاہیے، کب لگوانی چاہیے، کس طرح کی کنڈیشن میں نہیں لگوانی چاہیے، اور ان کی کانٹرا انڈیکیشنز کیا ہوتی ہیں، کون سے ایسے بچے ہیں جن کو حفاظتی ویکسین ڈیلے کی جا سکتی ہے یا نہیں لگوانی چاہیے، کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں نہیں لگوانی چاہیے، بعد میں لگوانی چاہیے، کون سے ایسے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں حفاظتی ویکسینز کے جن کے وجہ سے بعد میں سبسیکوینٹ ڈوزز اس ویکسین کی نہیں لگانی چاہیے، بلکہ یہ ویکسین تبدیل کر کے اس کی جو ہے وہ ڈوز لگوانی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ ویکسینیشن آپ کے بچوں کا بیسک رائٹ ہے۔ یہ ان کو بیماریوں بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے۔ ویکسین کروانا بچوں کے لیے لازم ہے۔ پلیز اپنے بچوں کو آپ بیماری کے رسک پہ مت ڈالیں، آپ لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں مت آئیں۔ جتنی بھی گورنمنٹ کی جو پاکستان کا نیشنل امیونائزیشن پروگرام ہے، اس کے اندر جو بھی ویکسینز ریکمینڈڈ ہے بچوں کے لیے، وہ سب سیف ہیں، وہ سب افیکٹو ہیں، اور یہ پوری دنیا میں یہی ویکسینز لگتی ہیں، ان کی یہی میک، اسی طرح کی جو ہے وہ کچھ چند ڈفرینسز کے ساتھ، کیونکہ دنیا میں ذرا ایڈوانسمنٹ آگے گئی ہے، تقریباً 5-10 سال وہ ہم سے آگے ہیں، ہم تھوڑا 5-10 سال پیچھے ہیں باقی دنیا کی نسبت۔ تو یہ آپ کو وہی ویکسین لگ رہی ہیں جو پوری دنیا میں لگتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ علیحدہ ویکسین لگ رہی ہیں، اور یہ آپ کے بچوں کا بیسک رائٹ ہے۔ یہ ویکسینز اکوائر کرنا اور ان ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز سے اپنے آپ کو بچانا آپ کے بچوں کا بیسک رائٹ ہے۔ تو پلیز ان کو جو ہے یہ بیسک رائٹ سے محروم مت کریں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ کن بچوں کو ویکسین جو ہے وہ کس طرح سے شروع کریں۔ سب سے پہلے اگر آپ کا بچہ پیدائش کے وقت بہت بیمار ہے، تو جو پیدائشی ٹیکہ ہوتا ہے جسے ہم BCG کہتے ہیں، جو کہ TB کے خلاف لگایا جاتا ہے، اسے آپ تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سیف رینج ہے، اس کو آپ مہینہ 2 مہینے ڈیلے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بچے کی قوت مدافعت کے بارے میں پتہ چل سکے کہ آپ کے بچے کی قوت مدافعت ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا بچہ پہلے مہینے میں بار 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 بیمار ہو رہا ہے، بار بار نمونیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی قوت مدافعت اچھی نہیں ہے، اور BCG ویکسین جو ہے وہ تھوڑا نقصان کر سکتی ہے۔ ادروائز سب بچوں کو پیدائش کے وقت فوراً لگنا چاہیے BCG کا ٹیکہ، یعنی جو کہ TB سے حفاظت دیتا ہے، جو کہ ٹیکہ تپ دق سے جو حفاظت دیتا ہے۔ اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جس بچے کو بار بار پہلے مہینے میں، یعنی جو بچہ امیڈیٹلی برتھ کے بعد فوراً داخل ہو جائے، اس کے بعد اس کو نمونیا چلتا رہے، یا اس کے بعد اسے ڈائریا چلتا رہے، اور بچے کو شدید بیماری ہو، اتنی شدید ہو کہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہو، وہ NICU میں ہو، وہ ICUs میں ہو، وہ سیویئرلی ال ہو بچہ، تو تب صرف آپ BCG ویکسین جو ہے وہ پریونٹ کریں گے۔ جو ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ جی میرے بچے کو 3 سے 5 دفعہ پوٹی ہو جاتی ہے دن میں، یہ کوئی انڈیکیشن نہیں ہے ویکسین کو روکنے کی۔ دس از ناٹ این انڈیکیشن ٹو ڈیلے دا ویکسین۔ آپ ویکسین آپ صرف تب روک سکتے ہیں یا تب ڈیلے کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کو بہت شدید بیماری لاحق ہو، بہت شدید مسئلہ ہو، بچہ داخل ہو، آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایڈوائز کریں آپ کو کہ اس ویکسین کو آپ تھوڑا سا ڈیلے کریں، اور اس میں بھی اس وقت آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو 6 ہفتے والا جو ویکسین لگتی ہے اس کے اندر ہیپاٹائٹس B کی ویکسین بھی شامل ہوتی ہے۔ جو بچے برتھ کے وقت ہیلدی ہوں ان کو ہیپاٹائٹس B کا ایک ٹیکہ برتھ کے وقت ہی فوراً لگنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس B کا جو ہے وہ پریولنس بہت زیادہ ہے۔ تو یو نیور نو کہ آپ کو کہیں انسٹرومنٹ سے، کہیں ہاسپٹل سے، ہو سکتا ہے ماں کو ہو، ماں کا پتہ نہ ہو کہ ماں کو ہیپاٹائٹس B خدا نخواستہ ہے یا نہیں ہے، ابھی تک سیرو کنورژن ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ تو ہیپاٹائٹس B کا ٹیکہ بھی بچوں کو برتھ پہ لگنا چاہیے، لیکن جو پاکستان کا امیونائزیشن پروگرام ہے، نیشنل امیونائزیشن پروگرام ہم اس کو کہتے ہیں، یا ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن کہتے ہیں اس میں ہم جو ہے وہ 6 ہفتے پہ لگاتے ہیں۔ اگر کسی بچے کا وزن 6 ہفتے پہ 2 کلو سے کم ہو، 2 kg، اس کے کپڑے شامل نہیں، کمبل شامل نہیں، اگر بچے کا صافی وزن 2 کلو سے کم ہو تو اس کو ہیپاٹائٹس B والا یعنی 6 ہفتے والا ٹیکہ تھوڑا سا دیر سے لگانا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سیرو کنورژن یعنی اس ویکسین کا اثر آتا ہے۔ جلدی لگانے سے نقصان کوئی نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا صرف۔ تو اس بچے کو تھوڑا سا دیر سے، ایسے بچے جو کہ پری میچور پیدا ہوئے ہوں، جن کا وزن پیدائش پہ کم ہو، تو 6 ہفتے پہ ان کا وزن ہونا چاہیے۔ اگر 2 kg سے زیادہ وزن ہو تو پھر ہی ان کو ہیپاٹائٹس B کا انجیکشن، جو کہ پینٹا ویکسین کے اندر شامل ہوتا ہے، 6 ہفتے میں پر جو ویکسین لگتی ہے اور جو پلائی جاتی ہے اس کے اندر ہی شامل ہوتا ہے، وہ اس کو تب لگانا چاہیے۔ پھر کچھ بچے بہت شدید مرض سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، بہت شدید مرض ہو گیا ہوتا ہے انہیں، اور اس کے لیے ان کو اسٹیرائڈ لگ گئے ہوتے ہیں۔ بعض بچوں کو ہائی ڈوز اسٹیرائڈ لگ گئے ہوتے ہیں، بعض بچوں کو امیونوگلوبولن لگ گئے ہوتے ہیں۔
اگر اسٹیرائڈ لگے ہیں ہائی ڈوز میں اور لانگ ڈیوریشن کے لیے یعنی مور دین 14 ڈیز کے لیے اسٹیرائڈ جو ہے وہ بچے کو ملتے رہے ہیں تو پھر 28 دن، اس کے بعد 28 دن تک آپ جو ہے ویکسین نہیں کروائیں گے. اور اگر کسی بچے کو امیونوگلوبولن، پینٹاگلوبولن ہے، آئی وی آئی جی ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہے جو کہ امیونوگلوبولنس ہیں، وہ اگر بچے کو لگے ہیں نرسری میں یا کسی اور جگہ پہ، تو اس بچے کی ویکسین جو ہے 1 مہینے سے 3 مہینے تک ڈیلے کرنی ہے، کیونکہ یہ جو امیونوگلوبولن ہے اور یہ جو اسٹیرائڈز ہیں یہ ویکسین کا اثر آنے نہیں دیتے، ویکسین کے اثر کو سپریس کرتے ہیں. تو بچے کو آپ ویکسین لگا بھی رہے ہیں اور اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. پھر ایسے بچے جن میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے، جن میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچے کی گروتھ بھی نہیں ہو رہی، قوت مدافعت بھی نہیں ہے، بار بار موشن ہو رہے ہیں، بار بار ڈائریا ہو رہا ہے، یا پریگننٹ لیڈیز ہیں، ان میں آپ جو لائیو اٹینویٹڈ ویکسین ہے، جیسے چکن پاکس کی ویکسین ہے، جیسے MMR ویکسین ہے، جیسے اورل پولیو ویکسین ہے، اس طرح کی ویکسین لگوانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے. تو یا میزلز ویکسین ہے یا فلو ویکسین ہے، ان ویکسین کو لگانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے. BCG بھی لائیو اٹینویٹڈ ویکسین ہے اور اس وجہ سے اس میں بھی جو ہے وہ لگانے سے پہلے مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر آپ کو جو ہے سائیڈ ایفیکٹ میں بتاتا ہوں. سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کسی ویکسین کے، اور کیا کن سائیڈ ایفیکٹس کے بعد آپ جو ہے وہ نیکسٹ ڈوز نہیں لگواتے. کچھ ہوتے ہیں ریلیٹیو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں ایبسولوٹ سائیڈ ایفیکٹ. ریلیٹیو سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو ویکسین لگی 6 ہفتے پہ یا 10 ہفتے پہ یا 14 ہفتے پہ ویکسین لگی، اس کے بعد اسے تیز بخار ہو گیا، بچے کو جو ہے جگہ پہ، اس جگہ پہ سوجن آ گئی، جہاں پہ ادھر تھائی پہ لگتی ہے تھائی پہ سوجن آ گئی، اس کی وجہ سے بچے کو جو ہے بڑی تلخی ہوئی، بچہ بہت زیادہ روتا رہا، بچہ جو ہے وہ الٹی بھی کرتا رہا، بچے کا کھانا پینا تھوڑا سا کم ہو گیا 2 4 5 دن، بچے کو جو ہے وہ فزینس ہو گئی. تو یہ کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. اگر ایبسولوٹ کانٹرا انڈیکیشن فار سرٹن ویکسین جو کہ اسپیشلی پرٹسز یہ سائڈ افیکٹ کاز کرتی ہے 6 10 اور 14 ہفتے میں جو ویکسین لگتی ہے، اس میں پرٹسز یعنی جو کالی کھانسی کی جو ویکسین ہوتی ہے وہ یہ سائڈ افیکٹ کاز کرتی ہے کہ لگوانے کے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر بچے کو بہت شدید جھٹکے لگے، یا بچے کو جو ہے وہ بہت شدید بیماری ہو جائے جس کے اندر بچہ جو ہے وہ بالکل نڈال ہو جائے، بچے کا کھانا پینا بند ہو جائے، یا شاک لائک اسٹیٹ ہو جائے. شاک لائک اسٹیٹ یہ کہ بچے کا بلڈ پریشر بالکل ڈاؤن ہو جائے، اس کا گلوکوز کی مقدار بالکل ڈاؤن ہو جائے. یا تیسرے نمبر پہ یہ ہو جائے کہ اس کو پروگریسو نیورولوجیکل النس ہو، بچے کو پروگریسو نیورولوجیکل النس ایسی بیماری ہو جس میں دن بہ دن اس کی طبیعت بگڑ رہی ہو. تو اس طرح کے بچے کو بھی یہ جو 6 10 اور 14 ہفتے والی جو ویکسین ہے یہ نہیں لگوانی چاہیے. اس میں ہو سکتا ہے کہ ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی ہو بچے کی، لیکن کیونکہ پروگریسو ڈیزیز ہے اور آپ کو شک پڑ سکتا ہے کہ یہ پتہ نہیں شاید ویکسین کے ساتھ زیادہ شدید ہو گئی ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے جب بیماری اندر شدید بچے کی ہوتی ہے تو وہ ویکسین لگانے سے بعض اوقات وہ اندر والی جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ہیمپر کرتی ہے. تو اس وجہ سے جس بچے میں بیماری ہو، نارمل بچوں میں ایسا نہیں ہوتا، جس بچے میں بیماری ہو صرف ان میں ایسا ہوتا ہے. تو اگر پروگریسو نیورولوجیکل ڈیزیز ہے یعنی اس کی بیماری دن بہ دن بگڑ رہی ہے بچے کی، تو ایسے بچے کو بھی حفاظتی ویکسین نہیں لگواتے اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے الٹرنیٹیو پاکستان میں اویلیبل ہیں اور وہ لیکن ایکسپینسو ہے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پچھلی ڈوز سے کسی بچے کو اینافائلیکسس، وہ ویکسین سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس کے ایکسیپینٹ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے اندر جو تھوڑی مقدار میں اینٹی بایوٹک یا پرزرویٹو ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ویکسین کے اندر بیکٹیریا گرو نہ کریں، ان کو روکنے کے لیے جو پرزرویٹو ڈالے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی جو ہے وہ اینافائلیکسس ہو سکتا ہے. اینافائلیکسس میں یہ ہوتا ہے کہ سانس کی نالی سوج جاتی ہے، آنکھیں سوج جاتی ہیں، ہونٹ سوج جاتے ہیں، بچے کا جسم بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے، شوق یعنی بلڈ پریشر بہت کم ہو جاتا ہے، بلڈ شوگر بھی ہو سکتا ہے کم ہو جائے، اور بچہ بالکل جو ہے وہ بہت بری شیپ میں چلا جاتا ہے ایک دم. اس کو اینافائلیکسس ہم کہتے ہیں عام زبان میں یا میڈیکل زبان میں سوری. تو اگر بچے کو پریویس ڈوز کے بعد اس طرح کا اینافائلیکٹک شاک ہو گیا تھا اور اس کو بہت شدید جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا تھا، تو پھر بھی ویکسین جو ہے وہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہو جاتی ہے، ریلیٹیو نہیں ایبسولوٹ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہو جاتی ہے. ریلیٹیو کانٹرا انڈیکیشن میں اگلی دفعہ آپ تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ میڈیسن لے کے، آپ جو ہے وہ بروفن کا سیرپ پی کے یا پیناڈول کے قطرے لے کے اور اسپونجنگ کر کے آپ جو ہے اس کو اس چیز سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر بچے کو شدید ہے، ایبسولوٹ کانٹرا انڈیکیشن ہے، تو پھر ویکسین جو ہے وہ تبدیل کر کے لگائی جاتی ہے. وہ آپ کو ڈاکٹر مشورہ دے گا کہ پھر کون سی ویکسین آپ نے کروانی ہے، کس طرح کی ویکسین ہوگی، اور وہ لائکلی یہی ہے کہ وہ سیلف فائنانس سیلف پرچیز والی ویکسین ہوگی، وہ سرکاری پروگرام میں شامل نہیں ہوگی. پرٹسز آج کل کافی زیادہ پھر بڑھ رہی ہے ایک دفعہ، اور اس وجہ سے پرٹسز کی ایک ویکسین جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ٹین ایجرز ہیں ان میں پرٹسز کی ویکسین جو ہے وہ لگائی جائے.
पर्टिसिस की वैक्सीन, काली खांसी का शिकायत जो है वो यूके, यूएसए उसमें भी बढ़ रही है, और पाकिस्तान में भी हम ऐसे केसेस देखते हैं जिनमें बड़ों में काली खांसी की जो है वो शिकायत हो जाती है। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, लेकिन ये सारी की सारी टिप्स बहुत यूज़फुल हैं आपके बच्चों के लिए है, बच्चों की हेल्थ के लिए, आपकी गाइडलाइंस के लिए कि किस तरह से वैक्सीन लगवाएँ और क्या-क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।